جی میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے۔ میں کچھ کہوں گا، جواب میں کوئی کچھ اور کہے گا، پھر کوئی اور کچھ کہے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا، اور اسی لیے پولیس کو، انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے کارروائی کی جا رہی ہے، بیکاز ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا۔ اگر کوئی 12-13 لوگ ہیں جو ریسکیو کے کام میں خلل ڈال رہے ہیں، کوئی نعرے بازی کر رہے ہیں، اس کو روکنا ہماری ذمہ داری تھی، اور شاید وہ صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دی گئی، تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایسا ایگزامپل سیٹ کر سکیں کہ کل کو اس طرح کی چیز نہ ہو۔ دوسری ایک اور چیز جو آج فیصلہ کیا گیا کہ اس طرح کے جب بدقسمت واقعات ہوتے ہیں، چاہے آگ لگنے کا واقعہ ہو یا اس طرح کا جیسے واقعہ ہو، لوگ گھیر لیتے ہیں جگہ کو، جس کی وجہ سے جو بھی ریسکیو کا کام ہوتا ہے اس کے اندر دقت آتی ہے۔ تو آج یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کی SOP ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی چل رہی ہو تو ایریے کو کارڈن آف کیسے کیا جائے گا، تاکہ جو بھی ریسکیو کا کام ہے وہ فوری طور پر سر انجام دیا جا سکے، اور جو بھی نقصان ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ تو یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے۔ یہ جو نقصان ہے افسوسناک، دردناک، شرمناک، جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس حوالے سے۔ اور اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان غلطیوں سے یا کمی کوتاہی ہے، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے مستقبل میں یہ چیز نہ ہو۔ اس لیے یہ تمام انکوائری، انویسٹیگیشن یا سسپینشن کے جو آرڈرز ہیں وہ اس لیے کیے گئے ہیں۔ بچے کے دادا نے یا اس کے خاندان نے چند اور شکایات اس حوالے سے مجھ سے کی ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاملے کو بھی دیکھا جائے تو شاید وہ جو معاشرے میں کہیں حص چھپ گئی ہے اس کو ہم اجاگر کرنے میں کامیاب ہو پائیں۔ تو اس کو میں ایک بار چیک کر لوں گا، ویریفائی کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور جس کسی کا وہ بلیم گیم جو سارا چل رہا ہے نا، میں اس کو بالائے طاق رکھ کے میں کہتا ہوں جی میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے۔ میں کچھ کہوں گا، جواب میں کوئی کچھ اور کہے گا، پھر کوئی اور کچھ کہے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا، جس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے برملا ساری قوم کے سامنے بھی ندامت کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اظہار کیا ہے، معافی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے کردار سے چیزوں کو ٹھیک کر پائیں، معاملات کو درست سمت میں لے جا پائیں، بیکاز بات کرنے سے، الزام لگانے سے کبھی بھی معاملات حل نہیں ہوتے۔ آج ایک ماں کی گود اجڑی ہے، اللہ نہ کرے کسی اور ماں کے ساتھ کسی اور بہن کا بھائی اس سے اس طریقے سے نہ بچھڑے۔ کوشش ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کریں، اور یہ اگزامپل سیٹ کریں کہ رسپانس جو ہے ریاست کی جانب سے، رسپانس جو ہے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، وہ پرومپٹ ہونا چاہیے، وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی پریشانی کسی اور کو مول نہ لینا پڑے۔ بہت شکریہ۔
جگہ کے اوپر کھدی بھی ہیں اور ایسے سینکڑوں مقامات ایسے ہیں اور مسلسل وہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں, اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. اس پہ کسی کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہی. ان کی طرف سے بھی ہینڈ آؤٹ بھی آیا کہ اس پہ جو ہے وہ تمام چیزیں آپ کے اوپر ٹھہرا دی گئی ہیں, تو اس کو ریڈ لائن کو کون دیکھے گا, اور وہ 46 مہینے سے چلتا ہے. نعیم صاحب, میں اسی بلیم گیم کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں نا. میں اس کے بارے میں کہوں, وہ کسی اور کے بارے میں کہے, کسی اور کے بارے میں, اس سے عوام کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا. میں نے کہا, میں بجائے اس کے میں بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے. میں نے کہا چھوڑیے اس چیز کو, میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں, اوپر والے سے معافی مانگتا ہوں. میں نے اس کے گھر والوں سے معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مستقبل میں یہ چیز نہ ہو. جو ریڈ لائن کے آپ مسائل بتا رہے ہیں, مجھے اس بات کا ادراک ہے, اور جو لوگوں کو پریشانی ہے اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہے. اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بٹ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اور آپ کو پھر میں اپڈیٹ دوں گا کہ اس حوالے سے ہماری اب کیا اسٹریٹجی ہے کہ وے فارورڈ, تاکہ لوگوں کو پریشانی کم سے کم ہو. وہ وے فارورڈ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا مرتضیٰ بھائی, یہ بتائیے گا یہ شہر میں کوئی پہلا واقعہ نہیں, تقریباً کوئی 23-24 ہلاکتیں ایسی بچوں کی اور دیگر ہوتی. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. کیا ہمارے پاس اب وہ ٹیکنیکل دماغ نہیں ہے جو گٹر کے ڈھکن کو, اب تک ہم ہیروئنچیوں کے پیچھے لگے ہوئے کہ وہ آتے ہیں چرا دیتے ہیں. کوئی پائیدار گٹر کے ڈھکن ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لگا لیں, پیسے خدا کے واسطے زیادہ خرچ کر لیں کہ ایسا کوئی ننا ابراہیم دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو. اور دوسرا سوال یہ, کیا یہ سسپینشن کافی ہے ان افسران کے لیے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ سسپینشن تو سٹارٹ ہے, انکوائری ہو رہی ہے, تو انکوائری کے بعد جہاں جہاں کمی کوتاہی ریکلیسنس نظر آئے گی تو جو قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے گی. جو دوسرا آپ نے کور ایشو بتایا نا, دیکھیں آپ یقین جانیں مین ہول لگانا ایشو نہیں ہے. شہر میں غالباً کوئی 2,45,000 مین ہولز ہیں, 88,000 مین ہول کورز لگائے ہیں پچھلے 1 سال میں. لیکن بنیادی روٹ کاز آپ نے خود بتایا کہ پہلے تنقید یہ ہوتی تھی کہ مین ہول دیرپا نہیں ہے, تو اس کو دیرپا بنانے کے لیے زیادہ لوہا استعمال کیا گیا, تو زیادہ لوہے کا بھی نقصان یہ ہوا کہ وہ جو نشہ آور افراد ہیں ان کو زیادہ لوہا مل گیا. ہم نے کچھ جگہوں پہ دوسرے ڈھکن یا اس کو کیا کہتے ہیں ایکسپینشن جوائنٹس, وہ ٹرکی سے ہم نے منگوائے ایک اور مٹیریل کے, وہ بھی چوری ہوئے. میری کل وزیر داخلہ سے اس حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, اور میں وزیر داخلہ کو یہ گوش گزار کیا کہ دیکھیں